बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है ना, उससे पहले मेरा दिल कर रहा है कि शेर आपको जरूर सुनाऊं, क्योंकि वो इससे बड़ा रिलेट करता है। वो एक शायर ने कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन बिल आखिर देखें मियाँ नवाज शरीफ जो है, जिनको आप माइनस करने जा रहे थे, वो प्लस होकर वापस आ रहे हैं, और जिनको प्लस जबरदस्ती प्लस करने की कोशिश की जा रही थी वो जेल में बैठे हैं और उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। संगीन तरीन सजाएं जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि वो होंगी। तो वो कहते हैं ना कि देखें नवाज शरीफ इन और इमरान खान आउट होने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जनाब एक खसूसी त्यारा बुक कर लिया गया है। उम्मीदें पाकिस्तान की वापसी जो है इसको तस्वर किया जा रहा है। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सोच भी है, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। और आपको ये भी बताना है कि ईवान सदर में भी एक अहम मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी मायूसी उसी तरह कायम है। और जनाब वीलो का करते हैं आगाज, लेकिन उससे पहले आपके साथ यही दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर किया करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दिया करें ताकि इससे हमें रहनुमाई भी मिलती है। तो जनाब वीलो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ईवान सदर में होने वाली इस मुलाकात के बारे में। जनाब जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, तब से ईवान सदर में बैठे हुए जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं वो बड़े फड़फड़ा रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि यार किसी तरह भी इमरान खान साहब जो हैं वो वापस वजीर आजम हाउस में आके बैठ जाएं, और यहाँ पे एक बार फिर प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो जाए, और पाकिस्तान की तबाह बर्बादी जो है वो दोनों हाथों से ये लोग जो है वो करते जाएं। लेकिन खैर अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप नलायक लोग थे। आपकी नलायकी की वजह से पाकिस्तान ने 3.5 साल तक बल्कि अब तो 5 साल पूरे हो गए यार, उसी नलायकी की वजह से आज तक जो है वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के बाद ये 16 माह तक ये क्या करते रहे, इन्होंने क्या किया। तो वो किसी ने ना इस पर बड़ा बेहतरीन कमेंट्स किया था, मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा था। तो एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि जी क्या वो जिम्मेदार नहीं है ये 16 माह के लिए। तो उस बंदे ने कहा कि यार देखें, अगर बारिश हो जाए ना तो जड़ा वो चीकड़ वगैरह होता है ना, तो ये खुश्क होते होते टाइम लेता है। मतलब बारिश हुई खत्म होगी, इसके बावजूद भी आपकी गली मोहल्ले सड़क पे पानी खड़ा रहता है, वो इतनी देर तक निकलने में टाइम लेता है। तो ये तो 3.5 साल पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क करके गया है, ये गंद साफ होते होते कुछ टाइम तो लगना है। अब जाहिर है वो 16 माह उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने भी फैसले किए हैं। अब वो उन्होंने जो फैसले किए उसका खमियाजा वो भुगत भी रहे हैं। इसीलिए तो वो जनाब वो कहते हैं अपना सख्त फैसले भी कर रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लोगों की अजीतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन खैर ईवान सदर की बात मैंने आपके साथ जो शेयर करनी थी, उसमें जनाब आज एक बार फिर मुलाकात हुई है। यानी कि ये मुलाकात जो है वो रात को हुई, जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब और साबिक सेनेटर हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये साबिक वफाकी वजीर भी हैं, ये काफ़ी मुतहरिक हैं आजकल, इन्होंने मुलाकात की है। और हालिया यहाँ में ये तीसरी मुलाकात है जो ईवान सदर में हुई है। और इस मुलाकात में क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो और हालात जो हैं वो तय कर लिए जाएँ। सीधी सी बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं जी इमरान खान या तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा दरमियानी रास्ता दे दिया जाए कि जिससे उनकी सियासत भी बच जाए और पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाए, और उनको आइंदा की जो पावर शेयरिंग है उसमें भी कोई हिस्सा मिल जाए। लेकिन अंदर की खबर मैं आपको पहले बता देता हूं, वो ये है कि जनाब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान को माइनस करने की बात भी चल रही है, और इस पर भी मोहम्मद अली दुरानी साहब और दीगर लोग जो है वो इस पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को पीटीआई माइनस करने के लिए तैयार होती है तो फिर पीटीआई के लिए गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन ईवान सदर से जो एक इलामिया जारी किया गया है या बयान जारी किया गया है, उसमें जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने इसमें उनका ये कहना है कि जनाब आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सके तो फिर जमहूरियत बेमायनी हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसलिए मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं। बात उनकी ठीक है, सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए। लेकिन अलवी साहब, जब आप अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ले रहे थे 5 साल पहले, उस वक्त आपको इस बात का ख्याल नहीं आया था कि आपने साजिश करके आपकी ख्वाहिश पर उस वक्त की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को सियासत से निकालने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो वो कर सकते थे।
نواز شریف کو الیکشن سے آؤٹ رکھا گیا، مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچایا گیا، دیگر جو مخالفین ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، الیکٹریبلز کو اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈالا گیا، تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آ رہا تھا؟ تب بھی خیال آنا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، آپ کی بات درست ہے، میں اس کی حمایت ضرور کرتا ہوں، لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اگر کسی نے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف گھنونی سازش کی ہے، بغاوت پہ لوگوں کو اکسانے کی سازش کی ہے، تو کیا اس کو بھی معاف کر دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں بھی آپ کو جو ہے وضاحت دینی چاہیے۔ ایسے افراد کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان میں یہ سازشیں، سنگین سازشیں کر رہے ہوں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہاں، جنہوں نے سازشیں نہیں کی ان کے لیے سیاست کا میدان کھلا ہونا چاہیے، وہ سیاست کریں۔ تو جناب آگے بھی صدر صاحب نے اس میں کچھ اور بھی باتیں کی ہیں، ان کو بڑی دیر بعد خیال آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب معیشت سمیت تمام ممکنہ محاذوں پر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں سیاسی ادارہ جاتی اور اسٹیک ہولڈرز کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو تقریباً 3.5 سال تک آپ کی حکومت کو اپوزیشن بار بار کہتی رہی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ لوگ بار بار کہتے رہے کہ اس ملک کو کوئی ایک پارٹی تنہا نہیں چلا سکتی، یہ جو بھنور ہے نا مشکلات کا، اس سے نہیں نکال سکتی، تو آئیں مل کر چلے اور پاکستان میں ایک معاشی جو ہے وہ معاہدہ کر لیا جائے، میثاق معیشت کر لیا جائے۔ تو ہر بار آپ کا لیڈر کہتا تھا یہ NRO مانگ رہے ہیں، اور یار وہ پاکستان چلانے کی بات کریں تو تب NRO، اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کی وضاحت آپ کریں کہ یہ آپ کو عمران خان کے لیے NRO مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب صدر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے لیے تلخیاں ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور تعاون اور درگزر کا راستہ نکالا جائے، وہ مشکل فیصلوں کے لیے عوامی حمایت اور مشترکہ ملکیت درکار ہوتی ہے۔ آئندہ عام انتخابات ملکی تعمیر نو کے لیے ضروری تحریک پیدا کرنے کا اچھا موقع ہے۔ سیاسی شمولیت کا اہم اور واحد معاملہ ہی جمہوریت کی روح ہے۔ اچھا، آج آپ کو بڑی خوبصورت باتیں یاد آ رہی ہیں یار، مطلب مجھے رشک آ رہا ہے آپ کی سوچ پہ کہ دیکھیں آپ کس قدر جمہوری لوگ ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اب آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جب آپ خود وہ چکی کے پلڑے کے نیچے آپ کی لیڈرشپ آئی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تب آپ کو خیال آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ درگزر سے۔ اور بھائی جب پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی تھی تب آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ جو جرم کریں گے، قانون جب راستہ بنائے گا تب کیا ہوگا؟ تب بھی آپ کو اس کا خیال آنا چاہیے تھا۔ صدر صاحب، آپ کی یہ جو اس وقت خواہشات ہیں یہ تو بڑی اچھی، لیکن مایوسی آپ کی جو ہے اس میں سے ٹپک رہی ہے کہ آپ بڑے مایوس بھی ہیں۔ تو جناب صدر صاحب نے اس میں مزید آگے چل کے انہوں نے اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی محمد علی درانی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر لوگ جو ہیں وہ مفاہمت کی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں اور وہ بڑے پر امید ہیں۔ مطلب کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس سے سمجھداری غالب آ جائے گی۔ مطلب سمجھداری کیا ہے جی؟ اگر تو عمران خان کے تمام جرائم کو بھول جائے تو آپ کو لگتا ہے یہ سمجھداری ہے، اور بھائی یہ سمجھداری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب علی صدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نا سمجھی اور مس انڈرسٹینڈنگ پر ہو رہا ہے۔ ہم نے آپس میں مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے، ہم انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ مجھے یقین ہے PTI کا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، ہم کسی -1 پر یقین نہیں رکھتے۔ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، امید ہے عمران خان جلد عوام میں ہوں گے۔ اچھا، یہ آپ کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ آپ یہ بتاتے رہیں، خان تک پیغام پہنچاتے رہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر جو ڈیل ہو رہی ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ تو یہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کریں، اور آپ کی لیڈرشپ کی میجورٹی اس بات پہ متفق ہے، ایون کہ خود خبر یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی بہنیں بھی ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ چھڈو، آپ اس پورے بھنور سے باہر نکلیں اور اپنی جان بچائیں۔ لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن عمران خان کے لیے اگر آپ کی سہولت کاری چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صدر صاحب، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سارا وہ فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن انہوں نے عزت نہیں کمائی، سہولت کاری کر کے انہوں نے عزت نہیں کمائی۔ جب وہ چلے گئے ہیں تو اب ان کو کن الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور جناب اب بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کی، چونکہ نواز شریف جو ہے وہ ان ہو چکے ہیں۔ آج میاں نواز شریف کا سفر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، وہ لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی پاکستان واپسی کا آغاز ہے۔ میاں نواز شریف کی واپسی کا آغاز ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے مخالفین کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اپنا مکافات عمل بھی ہے یار، کہ میاں نواز شریف جس کو آپ مائنس کرنے جا رہے تھے، جس کے لیے سازشیں کر رہے تھے کہ یار اس کو سیاست سے نکال دیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں میاں نواز شریف جو ہے وہ اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، تو اس کو اگر نکالیں گے
تو پنجاب میں آپ وہ اپنا سنجیاں ہو جان گیا گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے یا عمران کلا پھرے. تو بھائی دیکھیں نا کہ ایک پلان تھا جو آپ طے بنا رہے تھے, دوسرا پلان قدرت کا تھا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو پلس کر کے واپس بھیجا ہے, اور میاں نواز شریف نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر لیا ہے. وہ ترقی کا اس سفر جس کا عزم لے کے لندن سے روانہ ہو رہے ہیں, اس کا آغاز وہ روزہ رسول پر حاضری دے کر اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ سعودی عرب آئیں گے, وہ عمرہ کی ادائیگی کریں گے, عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ روزہ رسول پہ حاضری دیں گے. تقریباً 1 ہفتے تک ان کا وہاں پہ قیام ہے. اس کے بعد وہ دبئی جائیں گے اور پھر وہاں سے ان کی پاکستان واپسی ہے. اس حوالے سے ایک طیارہ, خصوصی طیارے کی بکنگ کروا لی گئی ہے. اس میں 150 لوگوں کی گنجائش ہے, یعنی کہ اس میں میاں نواز شریف کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے مسلم لیگ نون کے ہوں گے, کچھ جرنلسٹ بھی آ رہے ہیں اور باقی ان کے اپنی پارٹی کے رہنما اور کارکن اس میں شامل ہوں گے جو ان کے ساتھ واپس آئیں گے. اور میاں نواز شریف کا جو شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق 21 کو انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر ایک اور بھی بتا دوں کہ جناب میاں نواز شریف کی یہ جو واپسی ہے نا, یہ جو طیارہ ہے اس کو نام دیا گیا ہے امید پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بہترین نام ہے. طیارے کی واپسی کو اگر امید پاکستان ہے تو میاں نواز شریف کی واپسی بھی امید پاکستان ہے, کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کی گری ہوئی معیشت جو ہے یہ دوبارہ بحال ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں اربوں ڈالر کی باتیں ہو رہی ہیں سرمایہ کاری کی, کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. وہ دوست ممالک جو ہمیشہ برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ان کو بھی عمران خان نے اپنی نیچ حرکتوں کی وجہ سے ناراض کیا تھا. اور یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ دوست دوبارہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور بالکل آخر میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے پلان میں کچھ تبدیلی کی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی آمد سے قبل لاہور میں جو ہے وہ مختلف مقامات پہ جلسے منعقد کیے جانے تھے, لیکن اب وہ جلسے جو ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ منسوخ کر دیے گئے ہیں, معطل کر دیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ پارٹی کے تمام جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان کو اور حلقہ جات کے اہم جو کارکنان ہیں ان سے خود ملاقات کرنا چاہتی ہیں, جس کے لیے یہ اب شیڈول طے کیا گیا ہے کہ مریم نواز 21 اکتوبر تک روزانہ 180H ماڈل ٹاؤن میں بیٹھیں گی اور وہاں پہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گی. اور وہاں پہ اب یہ کارنر میٹنگز کی صورت میں جو ہے وہ ملاقاتیں کی جائیں گی اور ان میں آئندہ کا لاہ عمل بھی طے کیا جائے گا اور کارکنوں کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے متحرک بھی کیا جائے گا. اور میاں نواز شریف کی واپسی کے موقع پر جو پلان کیا جا رہا ہے, اور مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ لاہور یہ جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ جلسہ ہوگا اس کے بعد یہ طے ہو چکا ہے کہ مینار پاکستان پہ ایک تاریخی استقبال بھی ہونے جا رہا ہے, اور میاں نواز شریف اس میں اپنا کلیدی خطاب بھی کریں گے جو کہ آئندہ کی سیاست کا تعین کرے گا. اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.